السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایسے سائزز ہیں جس کو ہمیں انچز میں ناپنا ضروری ہوتا ہے اور کون سے ایسے سائزز ہیں جس کو ہم فٹ میں ناپتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کس چیز کا سائز ناپ رہے ہیں۔ کیا وہ چھوٹی سی پروڈکٹ ہے یا وہ سائن بورڈ ہے یا وہ بڑا سا باکس ہے۔ تو عام طور پر جو ہے ہم انچز میں درجن چیزوں کو ناپتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ایسا باکس فرنٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے جو اتنے بڑے سائزز کا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، تو اس کے سائز وغیرہ جو ہے ہم انچ میں لیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دیکھیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں نا، اس طرح کے بڑے بڑے باکس اگر ہمیں ڈیزائن کرنے ہو تو اس کے سائزز ہم انچز وغیرہ میں لیں گے۔ اب آ جائیں سائن بورڈ۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سائن بورڈ ہے اس کا سائز ہم کس میں لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ دیکھیں، یہ سائن بورڈ ہے، تو یہ آپ کو اگر سائز دیں گے تو بولیں گے 16 بائی 10 فٹ۔ اگر یا تو 8 بائی 8 فٹ کا ہوتا ہے یا 16 بائی 10 فٹ کا ہوتا ہے، جو بھی سائز ہوگا تو یہ سائز آپ کو فٹ میں دیا جاتا ہے۔ یا یہ وال پیپر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وال پیپر کا جو سائز ہوتا ہے، اگر آپ کی دیوار پہ وال پیپر لگا ہوتا ہے تو جب بھی اگر ہمیں دیوار پینٹ کرنی ہوتی ہے یا دیوار کے لیے کوئی بھی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم دکان والے کو دیوار کا انچز میں سائز نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں کہ 10 فٹ کی دیوار ہے یا 8 فٹ کی دیوار ہے، ہمیں پینٹ کرنا ہے، تو یہ والے سائزز بھی جو ہے فٹ میں ناپے جاتے ہیں۔ اب آ جائے ریگزین وغیرہ، اگر ہم اپنے روم وغیرہ کے لیے ریگزین لیتے ہیں یا ہمیں ریگزین وغیرہ ڈیزائن کرنا ہے تو یہ والے سائز جو ہے یہ بھی فٹ میں ہی لیے جاتے ہیں، انچز میں نہیں ناپے جاتے ہیں۔ انچز میں اس صورت میں ناپے جاتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کی کوئی دیوار ہے 10 فٹ 4 انچ ہے، 10 فٹ 5 انچ ہے، تو پھر ہم وہ 10 فٹ کے ساتھ جو ہے 4 انچ یا 5 انچ اس کو پلس کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بوتل ہو، اس بوتل کے سائز ہم کیسے نکالیں؟ تو بوتل کا سائز نکالنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، یہ بوتل ہے، اس بوتل کا سائز ہم mm میں بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، cm میں بھی نکال سکتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا لیبل ہے تو اس کو بہتر یہ ہوگا کہ ہم mm میں ہی نکالیں۔ اب اس بوتل کو ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس بوتل کے لیبل کے اوپر ایک ٹیپ چپکا دیں، یہاں سے یہاں تک واپس راؤنڈ تک، پورا راؤنڈ تک ایک ٹیپ ہوگا آپ کے پاس، اس ٹیپ کو یہاں سے راؤنڈ گھما دیں۔ اب ٹیپ جتنے بھی راؤنڈ گھومے گا اس ٹیپ کو یہاں کاٹ دیں۔ کاٹنے کے بعد پھر اس کو آپ ناپیں mm وغیرہ میں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر میں نے اس کو ناپا یہ تو ٹوٹل 30 mm یا 40 mm کا نکلا، یہاں پر دیکھیں۔ اب ہمیں اگر اس کا بوتل کا لیبل ناپنا ہو تو ہم نے ٹیپ لگا دیا، اب وہ ٹیپ کو کاٹ کے ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنے mm کا۔ مثال کے طور پہ ٹیپ جو ہے وہ ہمارا لینتھ اس کی 100 mm کی ہے، یہ 100 mm کی آ رہی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ جتنے بھی لیبل ہے پروڈکٹ وغیرہ کے یا اس طرح بوتل کے، یہ گم کے ذریعے لگتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پیپسی کی یا اسپرائٹ کی کوئی بھی بوتل آپ لے لیں تو جب اس کی یہ لیبل کو آپ ہٹائیں گے دیکھیں گے تو وہ گم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے بھی سائز بنا اس سائز کے اندر ہم یہاں پر کیا کریں گے، ایک 10 mm میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب جتنے بھی سائز ہمارا بنے گا ٹیپ کے بعد اس میں ہم 10 mm کو ایڈ کر دیں گے، پلس کر دیں گے۔ اب یہ 10 mm کو کیوں پلس کرتے ہیں، اچھا اب یہ آپ کم سے کم اس کو 10 mm میں پلس کریں، یا تو 12 mm میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 mm سے کم میں نہ کریں، کیونکہ جب آپ گم لگائیں گے تو پھر اس کی چپک اتنی اچھی نہیں رہتی، وہ لیبل کبھی بھی اکھڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارا پورا بوتل کے لیبل کا سائز آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم رکھیں گے 10 mm کا گم کے لیے، ون سائڈ ہم اس کی جگہ چھوڑیں گے۔ اب ہمیں اپنا کوئی بھی ڈیزائن کرنا ہو تو مثال کے طور پہ یہاں پر میں اس کی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں۔ اگر ہمیں ڈیزائن کرنا ہوگا اس کے اندر بھی، پورے لیبل کے اندر، تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ ہمیں اس میں اس کے علاوہ مزید کچھ لکھنا ہے یا نہیں۔ اور کچھ بھی نہیں لکھنا، صرف نام لکھنا ہے
تو یہاں پر پھر ہم سینٹر میں اس کا نام لکھ لیں گے، اور جو گراؤنڈ کلر ہے گراؤنڈ کلر ہم یہاں پر دے دیں گے، سب کو گراؤنڈ کلر دے دیں گے۔ گراؤنڈ کلر ہمیں اورنج رکھتے ہیں تو ہم اورنج رکھ دیں گے، اور اسی کے ساتھ یہ ہمارا 10 mm الگ سے ہم ریکٹینگل نہیں لگائیں گے، بلکہ اس 10 mm کو جو ہے ہم اس کے ساتھ ہی مرج کر دیں گے، کیونکہ جب ہم سائز لیں گے یہ جتنا بھی ہمارا مثال کے طور پہ 100 mm بنا ہے، تو ہم اس 100 mm کو بجائے اس کو 110 mm کر دیں گے تاکہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ 110 mm کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے، ایک اور ریکٹینگل ٹول لیں گے اور پھر اس کی کاپی کریں گے، اور کاپی کرنے کے بعد کیا کریں گے، اس کے اوپر کمانڈ کنٹرول F کر کے میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، اور پھر یہاں سے نا ہم اس کی کاپی لے کے مائنس اس کو پھر ہم اوپر ایک اور ریکٹینگل لے لیں گے 100 mm کا۔ اب اس 100 mm کا ریکٹینگل لینے کے بعد میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں۔ ہمیں کوئی بھی مثال کے طور پہ ڈیزائن کرنا ہے تو ہم اس کو پھر ون سائڈ رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہاں پر اپنا ڈیزائن کر دیں گے۔ اب یہ ہماری گراؤنڈ ہوگی، اور یہ نیچے جو ہے اب ڈیزائن ہم اس کے اندر رکھیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جب ڈیزائن کرنے لگے تو یہاں 10 mm کے اوپر بھی ہم ڈیزائن کر دیں، کیونکہ جب یہ 10 mm کا یہ پورا لیبل جب یہ گھوم کر آئے گا تو یہ اس والے پارٹس کے نیچے آئے گا، یہاں پر جو پارٹس ہے اس کے نیچے آئے گا، اور اس کے اوپر گم لگایا جائے گا۔ تو اگر ہم نے اس پر ڈیزائن کر دیا تو یہ تو ویسے بھی نیچے آ رہا ہے، پھر ہم گم لگائیں گے تو ہمارا ڈیزائن چھپ جائے گا اور ہمارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا۔ تو اس چیز کا انشاءاللہ خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پروڈکٹ کا ایک بوتل کا سائز لیں گے، اور اس سائز کو پھر ہم کیسے ڈیزائن کرتے ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔